Let's move on to the next question, which is the contract. جو شادی پہ وہ کرتی ہے, تو اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کا کہ میاں بیوی میں کوئی فزیکل کنیکشن نہیں ہوگا, اس کا کوئی ایک میسج ہے جو کمیونیکیٹ کیا جائے گا, اس کا کوئی مقصد ہے, یا یہ تھوڑا سا ہک تھا جیسے آپ لوگوں سے یہ کانٹریکٹ ہضم نہیں ہو رہا, آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں سے کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے آگے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے. چلے ہاں جی, آپ کا سوال آپ پھر سے جو ہے ایک بار بتا دیں, کیا آپ کا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ فزیکل کنیکشن نہ ہو میاں بیوی کے درمیان, یہ جو کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے میرا مرتسم سے, تو اس کانٹریکٹ کو اس اینگل کو بیچ میں لانے کے لیے کوئی میسج ہے جو آپ دینا چاہ رہی ہیں, یا یہ ایک ہک ہے, ایک لوگوں کو انٹرسٹ کرانے کے لیے ایک ٹویسٹ ہے جو ڈالا گیا؟ سیریسلی میں اس بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, بہت سارے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں جن کی شادی بالکل ان کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ ہمارے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے پہ ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے لڑ رہے ہیں, اپنے مسئلے بیان کریں, یہ تو ایسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو مجھے تو بالکل اس کی شکل نہیں پسند, مجھے تو بالکل ان کے بچے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو پتا ہے کہ یار سب چیز مجھ پہ تھوپی گئی ہے, باپ ماں چھین لیے, زبردستی یہاں کر لا کے قید کر دیا, واپس جا ہی نہیں رہے, شادی میرے اوپر ڈال دیے, وہ بندہ جس کو میں پسند نہیں کرتی, جس کو میں بہت وہ کیا کہتے ہیں جو مطلب سر پہ سوار ہو گیا, سر پہ سوار ہو گیا ہے, اور جو امپوزنگ ہے ہر بندے پہ اس کی حکمرانی ہے. مجھے یہ حکمران نہیں پسند, مجھے ایسا مرد نہیں پسند, ایسا مرد نہیں پسند اس نیچر کا, وہ تو ابھی اس کی مرتسم کی محبت تو آگے بڑھے گی, اس کے ساتھ جوڑے ہیں تو واٹ ایور, میں بھی یہ کل کو یہ شادی ہو جائے گی تو یہی ہوگا. شادی کا کیا مطلب, آگے پھر بچے فیملی یہ وہ, تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, تو پھر وہ کانٹریکٹ کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. اور اس نے ساری دنیا کو نہیں بتایا کہ جی میں کانٹریکٹ کر رہی ہوں, اس نے اس سے بندے سے کیا ہے, ڈائریکٹ تم سے کر رہی ہوں. ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ ہے, غم کی نشانی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا غرض بھی ہے, اور اس کو اپنی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ جب اتنا سب کچھ زبردستی ہو گیا ہے, لا کے قید کر دیا ہے, میں کیا تھی, میں کیا بن گئی, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ تو ڈر رہی ہے نا, ایک ڈر بھی رہی ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک لکھوا دیتی ہے, اور آگے جا کے میوٹ ہو جاتا ہے. I like this, but thank you for explaining. I think یہ بہت اچھا اینگل آپ نے بتایا ہے کہ میں رابعہ جب میں دیکھتی ہوں ایسے کپلس کو کہ بھائی اتنی زبردستی ان لوگوں کی شادی کروا دی ہے, بالکل ایک دوسرے کو زہر لگ رہے ہیں, پھر ان کے بچے ہو رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کانٹریکٹ کو آپ پازیٹیو وے میں لیں, ٹھیک ہے نا, میں بھی محبت ہو وہ خود ہی پھاڑ دے, اس نے کہا نا ایک بار تم یہ کانٹریکٹ خود ہی پھاڑو گی, محبت, میں نے کہا نا میری ساری چیز بہن محبت پہ اٹکی ہوئی ہے, تو محبت ہوگی تو اس کانٹریکٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی. But let's how it will be, you know, how it breach. کیسے ہوگا بریچ, یہ آپ دیکھیں گے, مزہ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ماں بیگم کا کیریکٹر, ہاں وہ بھی انسپریشن آپ کی جو خاتون کا ذکر کری ہے, مجھے لگتا ہے وہ ایک روبیسٹ عورت ہیں, ایک خاندان کی بڑی ہیں جن پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ مجھے گھر کی عورتوں کو کیسے چلانا ہے, ٹھیک ہے. اب اپنی عورتوں پہ تو ان کا چلتا ہے, کام والیوں پہ, حیا پہ, مریم پہ, لیکن جو مورل ویلیوز ہیں, جس طرح سے پڑھائی پورا پڑھو بھائی, چین تک جانا چاہے تو وہ عورت پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. حیا کی بھی پڑھائی پہ وہ کہتی ہے تم تو گھر بیٹھ گئی ہو, ٹھیک ہے. دوسرا, اس کو بے حیائی نہیں پسند. ایسی عورتیں جو ہمارے گھر کی بڑی ہوتی ہیں, ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر میری بیٹی گھر سے یہ سیکھے گی نا, باہر اس کا نام خراب ہوگا, تو مجھے لگتا ہے وہ ویسی عورت ہے. دوسرا, وہ جس گدی پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس پہ اس کی جو عورتیں آتی ہیں وہ ان سے پیسے ویسے نہیں لے رہی, ٹھیک ہے, وہ ان کے مسئلے حل کر رہی ہے. اگر وہ فور سپوز کہ میرے پاس مت آیا کرو, کہیں اور جاؤ, تو یہ پھر آپ دیکھیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر میں پھر وہ چینج کر دوں تو پھر اسکرپٹ ہی چینج ہو جائے گا, نہیں تو پھر دوسرا ہی اسکرپٹ بن جائے گا. میں نے ان کا کردار ہی یہ بنایا ہے, وہ میرب کے خلاف نہیں ہے, وہ میرب کو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تم شادی ہو گئی ہے تو اس ماحول میں ڈھلو. اب وہ لڑکی نہیں ڈھل رہی, ایکسیپٹ نہیں کر رہی, مرتسم کو نہیں کری, اوپر سے نقصان پہ نقصان دیے جا رہی ہے, تو تپے گی نہیں ماں کہ یار ایک ہی وارث ہے, شوہر بھی مر گیا ہے, یہ وارث ہے, اب اس کے بھی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بچے گا. تو اس کو وہ ایک ماں بھی ہے, اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ میرب اس کو ایکسیپٹ کرے, اور آ کے اس گدی پہ بیٹھے, وہ اس کو بٹھاتی ہے کہ تمہارے یہ مان ہے, یہ مرتبہ ہے, تم یہاں پہ بیٹھو گی تو وہ بھی اس کی عزت کرنا مطلب شروع ہو جائے گی. بٹ میں بھی چیزیں آگے اور کلیئر ہو جائیں, جس طرح سے کہانی چلے, یا پھر اور بگڑ جائیں, یا جائیداد بھی چاہیے اس کو, جائیداد بھی چاہیے. یہ میں نے اس لیے ڈالا تاکہ تھوڑی پکی ہو جائے چیز, کنفرم ہو جائے کہ کیا کیا لالچ بھی ہیں. لالچیں تو بہن ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کردار پرفیکٹ ہے. کون پرفیکٹ ہے؟ کوئی نہیں ہے.
ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ والی زمین ہے, یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے, یہ ہماری ہو جائے. اس میں تو پھر ایک الگ ہی ڈبیٹ ہے کہ پھر لڑکیوں کو بٹھا بھی دیتے ہیں, شادی نہیں کرواتے یہ. لیکن وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس نے میرے پہ یہ نظر کرم نہیں کی, کیونکہ اس کا شوہر اس نے دیکھا کہ میرا, اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سو فار کہ اس بندے نے کہا کہ میری بیوی مر گئی ہے, مجھے یہ بچی نہیں چاہیے, ان کو دے دی. اب وہ جو بندہ مر رہا تھا, جو بڑا بھائی ہے, تو اس نے کہا کہ خاندان کی بیٹی ہے, کہ باہر چلی گئی ہے, مرتسم سے میں اس کا رشتہ جوڑتا ہوں اور اس کی شادی کرواؤں گا. اور سب سے پہلے ان ماحول میں آپ کو بتاتی ہوں, سب سے پہلے چاچا کے بیٹے اور بیٹی کو ریکمینڈ کرتے ہیں, دین پپھو کو. خالہ کا بیٹا اگر کچھ چل جائے تو آ جاتا ہے, ورنہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. اوکے رابعہ ایک تو ایسی فیملی ہے, اگر وہاں پر چاچا کے بیٹے نہ ہوں تو وہ لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں. اوکے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے اسٹینڈ لیا, اس نے کہا سارا خاندان مجھ سے ٹوٹ جائے, میں بیٹے اپنی بہنیں بٹھاؤں گا نہیں, چاچا کے بیٹے چھوٹے ہیں تو میں کیا بٹھا دوں, چاروں کی چار. اس نے شادیاں کروا دیں, اور لیکن وہ سب سے قطع تعلق ہو گیا. تو میرا بیک گراؤنڈ, میری چیزیں ہو رہی ہیں کہانی میں تھوڑا سا لے کر آ رہی ہوں, لیکن یہ کوئی انہونی نہیں ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. جو بھی انٹیریئر سندھ ہیں یا یہاں پر بھی جو ایون ان ڈیفینس دس ایریا, جو بھی یہاں پر رہ رہے ہیں, ان کی اپنی فیملیز میں ہے کہیں نہ کہیں بات ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بڑے ماڈرن ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ آگے بڑھا ہیں, لیکن ہمارا بیک گراؤنڈ یہ تھا. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے. بالکل. اور حیا اتنی ٹاکسک کیوں ہے؟ ہمیں ضروری ہے کہ عورت وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو جائے. بالکل, اس نے اپنی عزت سب سائڈ پہ کر دی ہے. رابعہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی آپ کو ایسے کیریکٹرز بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں آس پاس. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بندہ ہے, وہ صرف غصہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ یہ پیدائشی ایسا ہے. پیدائشی کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کو کیا ایسا ہو گیا کہ وہ ایسا ہو گیا. اگر یہ چیز آپ کلیئر نہیں کریں گے نا, تو آپ کا کریکٹر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. ایک بندی ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہیں, وہ یہاں پر آ کے رہ رہی ہے, اور اس نے بچپن سے اس بندے کو دیکھا ہے کہ بڑی ہو کر تو مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. اس کو مرتسم جو میرب اس کے رومانس سے, اس کی محبت سے نہیں بچ پا رہی, تو ایک بندہ ہے جو بچپن سے آپ کے پاس ساتھ رہ رہا ہے, وہ اس کو بتاتی ہے. تم عید پہ باہر لے کے جاتے تھے, چوڑیاں دلاتے تھے, آئس کریم دلاتے تھے, اب تم وہ بھی نہیں کرتے. اب تو تم بیٹھتے بھی نہیں ہو, تم میرے ہاتھ سے چائے پیتے تھے. مطلب وہ ساری چیزیں اس سے چھن گئی ہیں. ایک زندگی, ایک لڑکی کے, اس نے پڑھائی چھوڑ دی یار. اس نے ایسا مقصد بنا لیا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, مجھے اس گھر کی ملکہ بننا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو نیگیٹو لیں, ویسے تو یہ نیگیٹو ہی ہے, لیکن اس کی بھی ایک مزری ہے کہ یار جس سے زندگی بھر چاہا وہ چھن گیا, نہیں ملا. آپ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی تھیں ابھی, جو ہم لوگ آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا آپ کو سپورٹ کیا. اور سب سے اچھی بات آپ نے بولی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے جیسے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. میں کہہ رہی ہوں آج کل اگر کوئی عورت, بلکہ آپ بھی, آپ کے بھی پیرنٹس ہوں گے, آپ کے بھی فادر, کوئی برادر, انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ رابعہ ہم تمہیں بیک سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم تمہارے لڑے ہیں, نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ساتھ سے مطلب ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا. پھر عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں بچتا. مجھے لگتا ہے میرے ہسبینڈ, رابعہ, ہر ایپیسوڈ میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, مرتسم نام اس نے دیا. اوہ واو, اچھا, یہ تو بڑے مزے کی انفارمیشن ہے. کریڈٹ مین کہ اس نے مجھے کہا. تو کیا آپ بیٹھی, آپ سوچ رہی تھی, انہوں نے بتا کے بولا ہی آپ نے ان کا سر کھا لیا, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جا کے بیٹھتی ہوں گی اور آپ تب تک نہیں اٹھتی ہوں گی جب تک آپ ان کو پوری کہانی نہیں سنا لیں.